آج کا نوجوان جب سو کر کے آنکھ کھلتی ہے تو بیڈ سے اٹھتے اٹھتے 15 منٹ لگا دیتا ہے. آج نوجوان کمزور ہے. آج کے وقت میں 60 سال کا بوڑھا طاقتور ہے اور آج کا 25 سال کا ہٹا کڈا مستنڈا نوجوان کمزور ہے. ذرا طاقتور بنو, صبح رننگ کرو, ذرا جم وغیرہ کرو, اپنے آپ کو طاقتور بناؤ. جی ہاں, اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن سے اچھا طاقتور مومن پسند ہے. تھوڑا کھانا وانا حساب سے کھایا کرو, اتنا نہ کھاؤ کہ اٹھنے کی طاقت نہ ہو, تیز چلنے کی طاقت نہ ہو. اپنے آپ کو ذرا مینٹین کرو. حضرت موسیٰ بڑے طاقتور تھے. اگر آج کے حساب سے سمجھانے کے لیے کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. باڈی بلڈر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام, مطلب طاقتور تھے. کتنا طاقت ہوگا ان کے مسلز کے اندر. پتھر پکڑا, بڑا سا پتھر جو کنویں پر لگا ہے, پتھر پکڑا اور اپنے ہاتھ سے ہٹایا. ان لڑکیوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا اور پانی پلا کر کے جب اپنے گھر گئی تو اپنے باپ یعنی شعیب سے کہا, اب یہ کون شعیب ہے؟ بعض مفسرین نے کہا یہ حضرت شعیب علیہ السلام ہے, اور بعض مفسرین نے کہا یہ کوئی بھی شعیب ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. بہرحال جب یہ لڑکیاں اپنے گھر گئی حضرت شعیب کے پاس اور سارا معاملہ بیان کیا اور کہا آئے ابو جان آپ ایسا کریں, اس نے اتنی محنت کی ہے, آپ اس کا صلہ اس کو دے دیں, اس کی محنت کا کچھ نظر آنا اس کو دے دیں. حضرت شعیب نے کہا جاؤ ان کو بلا کر کے لاؤ, جاؤ بلا کر کے لاؤ. اب حضرت شعیب کی ایک لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آ رہی ہے, اور کیسے آتی ہے؟ قرآن کہتا ہے تمشی علی استحیاء, وہ بڑے شرماتے ہوئے آئی. قرآن نے اس لڑکی کا نام نہیں بتایا, اس لڑکی کا نام کیا تھا, بس قرآن نے اس کی ادا بتائی, اور وہ اس کی ادا کیا تھی؟ تمشی علی استحیاء, وہ بڑے شرماتے ہوئے آئی. شرم و حیا کی چادر لپیٹ کر کے آئی, وہ بڑے شرماتے ہوئے آئی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو ابو جان آپ کو بلا رہے ہیں, چلیے ابو جان آپ کو بلا رہے ہیں. حضرت موسیٰ گئے اور حضرت شعیب کے سامنے سارا معاملہ بیان کیا. حضرت شعیب نے کہا اے موسیٰ, میں اپنی ایک لڑکی کا رشتہ آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں, میں ایک لڑکی کی شادی آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں, اور شرط پر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ 8 سال تک میری خدمت کریں گے, اور 8 سال سے زیادہ اگر 2 سال اور بڑھا دیں یعنی ٹوٹل 10 سال اور زیادہ بہتر ہوگا, لیکن 8 سال آپ کو میری خدمت کی پابندی کرنا ہے. 8 سال آپ میری خدمت کریں اور 10 سال اس میں اور ایڈ کر لیں, 10 سال اور بڑھا لیں, معاف کیجئے 2 سال اور بڑھا لیں, یعنی ٹوٹل 10 سال تو یہ زیادہ بہتر ہے, لیکن 8 سال تو آپ کو میری خدمت کرنا ہی ہے. حضرت موسیٰ راضی ہو گئے اور حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ سے کر دیا. اب میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, حضرت موسیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ موسیٰ کماتا کتنا ہے, حضرت شعیب نے یہ نہیں دیکھا کہ موسیٰ کا گھر کتنا بڑا ہے. دیکھا یہ تو بیچارہ بھاگ کر کے آ رہا ہے, کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے, لیکن دیندار ہے. حضرت موسیٰ, حضرت شعیب نے اپنے بچی کی شادی کر دی. آئے نوجوان لڑکیوں کے والدین سنو, تمہاری لڑکی جوان ہو گئی ہے اور نیک رشتہ آئے, داڑھی والے کا رشتہ آئے, اچھے اخلاق والے کا رشتہ آئے, اپنی بچیوں کی شادی کر دو میرے بھائی کو دیر. اور یہ بھی یاد رکھو ایرو خیرو نتو خیرو کے رشتے آئے اور آپ اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دیں. نہیں, آپ اپنے داماد کا انتخاب کریں تو سب سے پہلے اس کے عقیدے کو دیکھیں, اس کا عقیدہ کیسا ہے, اس کے منہج کو دیکھیں, اس کے عقیدے کو دیکھیں,
کہیں ایسا تو نہیں وہ مزاروں پر چادر چڑھانے والا ہے، وہ شرک کرنے والا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا عقیدہ یہ ہے اور اس کا منہج یہ ہے کہ نماز کے اندر جنازے کی نماز نہیں صرف دعا ہے اور وہ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھتا ہو، کہیں ایسا تو نہیں وہ آپ کا داماد تعویذ گنڈا کرنے والا ہو۔ تو اپنے داماد کے اندر سب سے پہلے عقیدہ دیکھیں، اس کے اخلاق دیکھیں، اس کی دینداری دیکھیں کہ وہ اہل حدیث ہے یا نہیں۔ کتنی لڑکیوں کو ہم نے دیکھا ہے، کتنی لڑکیوں کو دیکھا ہے وہ اہل حدیث تھی، سلفی تھی، صحیح المنہج صحیح العقیدہ تھی، لیکن جب ان کے والدین نے بریلوی لڑکے سے شادی کروائی وہ عورت کو مجبوراً بریلوی بننا پڑا، اس کو بھی بازاروں کے آگے سجدہ کرنا پڑا، اس کو بھی اپنے معصوم بچوں کے ہاتھوں میں گلوں میں تعویذ پہنانا پڑا۔ میرے بھائیوں، اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ اپنی لڑکی کی شادی کس لڑکے سے کر رہے ہیں، نیک لڑکوں کا انتخاب کریں، دیندار جو سلفی مسلک سے ہوں، جو سلفی عقیدے سے ہوں، ایسے لڑکوں کا انتخاب کرنا ہے۔ اور یہی پیغام نوجوانوں کے لیے بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، نوجوانوں، اپنی جوانی کی قدر و قیمت سمجھو، بہت بڑی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو جوانی دی ہے، اپنی جوانی کی حفاظت کریں۔ کل قیامت کے روز جب تک آپ جوانی کے بارے میں جواب نہیں دیں گے، آپ کا قدم قیامت کے میدان میں حرکت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو جوانی کے بارے میں بھی آپ کو جواب دینا ہے۔ میرا موضوع تو کچھ اور تھا، میں کچھ اور موضوع اپنے ذہن کے اندر سوچ کر کے آیا تھا، لیکن جب مجھے سنجور بھائی نے بتایا اس گاؤں کے اندر، اس کمیٹی کے اندر نوجوان زیادہ ہیں اور آپ نوجوانوں کے موضوع پر خطاب کیجئے، تو میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا جس موضوع کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس موضوع پر بولا جائے۔ میرا 1500 کلومیٹر دور سے سفر کر کے آنا اور کچھ بھی بول کر کے چلا جانا یہ جلسے کی کامیابی نہیں، اصل کامیابی ہے جس چیز کی ضرورت ہے اس ضرورت پر بولا جائے۔ دوسری چیز، ہمیں اگر اپنے سماج کو اچھا بنانا ہے تو نوجوانوں کو اچھا بننا پڑے گا۔ بنیں گے یا نوجوان یا نہیں بنیں گے؟ بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ ماشاءاللہ کوئی نوجوان نہیں بنے گا۔ بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ انشاءاللہ بولیے بھائی، بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ نہیں ابھی آواز نہیں آئی ہے۔ بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ انشاءاللہ ابھی بھی آواز نہیں۔ جتنے ڈھیٹ پہ اتنا میں بھی ہوں، جب تک آپ صحیح سے نہیں بولیں گے تب تک میں آگے بھی نہیں بڑھوں گا۔ نوجوان اچھے نوجوان بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ انشاءاللہ دل سے بولو، زبان سے نہیں، کیونکہ زبان دل کی زبان سے بولو۔ داڑھی رکھو گے یا نہیں رکھو گے؟ انشاءاللہ رکھیں گے۔ ماشاءاللہ کم نوجوانوں کا جواب آیا ہے۔ سوچ رہے ہوں گے داڑھی تو رکھیں گے لیکن جب بوڑھے ہو جائیں گے تب رکھیں گے، تب رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ شیر اگر بوڑھا ہو جائے وہ خاموش بیٹھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیر شریف ہو گیا ہے، شیر بوڑھا ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت محبوب ہے، داڑھی رکھنا یہ ہمارا دین ہے۔ جب ایک فارسی آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا ایران کا، جس کی داڑھی کٹی ہوئی اور مونچھیں بڑی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے یہ کیوں کر رکھا ہے؟ تو اس نے جواب دیا تھا کہ ہمارے بادشاہ نے کہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ہمارے رب نے کہا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کاٹو۔ تو داڑھی بڑھانا مونچھیں کاٹنا یہ ہماری پہچان ہے۔ میرے نوجوانوں، اپنے آپ کی اصلاح کرو، اپنے سماج کو اچھا بنانا ہے، سب سے پہلے آپ کو اچھا بننا پڑے گا۔ اگر اپنے سماج کو اچھا بنانا ہے تو ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے گھروں کی خواتین کو اچھا بننا پڑے گا۔ عربی کے اندر کہا جاتا ہے المرأہ نصف الامہ، عورت سماج کا ہاف حصہ ہوتی ہے، آدھا حصہ ہوتی ہے۔ عورت سماج کا آدھا حصہ ہوتی ہے۔ اگر ایک مرد خراب ہے تو صرف ایک مرد خراب ہے، اگر ایک عورت خراب ہے تو ایک ماں خراب ہوتی ہے، ایک بہن خراب ہوتی ہے، ایک بیٹی خراب ہوتی ہے، ایک بیوی خراب ہوتی ہے، آنے والی نسلیں خراب ہوتی ہیں۔
ہوتی ہیں تو اگر ایک عورت خراب ہے تو پورا سماج خراب ہوتا ہے. اسی لیے آج ہماری ماؤں بہنوں کو بھی اپنی اصلاح کرنا پڑے گی. آئے میری ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے چند عورتوں کو مثال بنایا ہے. کون عورتیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے مثال بنایا ہے. کس کو مثال بنایا؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ، حضرت آسیہ علیہ السلام کو بنایا. حضرت آسیہ کون ہے؟ فرعون کی بیوی ہے. حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی. فرعون طرح طرح کی سزائیں دیتا تھا، میرے بھائیوں مارا پیٹا جاتا تھا. حضرت آسیہ سے کہا جاتا تھا آیا آسیہ موسیٰ کے دین کو چھوڑ دے. آیا آسیہ ایک اللہ کے سامنے سجدہ، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چھوڑ دے اور فرعون کے سامنے جھک جا. فرعون کو رب ماننے لگ. حضرت آسیہ نے انکار کر دیا. حضرت آسیہ کو مارا جاتا، پیٹا جاتا. حضرت آسیہ اللہ سے دعا کرتی ہیں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، آئے اللہ مجھے جنت میں اپنے قریب ایک گھر دے دے. آئے اللہ مجھے جنت میں اپنے قریب ایک گھر دے دے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اللہ مجھے فرعون سے بچا لے، نجات دے دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اللہ مجھے ظلم کرنے والی قوم سے نجات دے دے. آئے میری ماؤں بہنوں، پڑھو حضرت آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے مثال بنایا ہے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ، اور عمران کی بیٹی حضرت مریم کو اللہ نے مثال بنایا ہے. یہ مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے. کون ہے؟ مریم حضرت عیسیٰ کی ماں ہے. اور ان کے باپ کا کیا نام ہے؟ ان کے باپ کا نام آپ لوگوں کو پتا ہے؟ حضرت مریم کیا نام ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ، قرآن کے اندر تیسری سورت کون سی ہے؟ کون سی سورت ہے تیسری سورت؟ ہاں سورت آل عمران. جو عمران ہے یہ حضرت مریم علیہ السلام کے باپ ہے. عمران حضرت مریم کے باپ ہے. عمران بڑے نیک آدمی تھے. اور حضرت مریم علیہ السلام کی جو ماں تھی ان کا نام تھا حنہ بنت فاقوس. حضرت مریم کی ماں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کیا؟ آئے اللہ مجھے اولاد دے دے، آئے اللہ مجھے اولاد دے دے. مجھے تو نے اگر اولاد سے نواز دیا میں تیری راہ میں وقف کر دوں گی، میں تیرے دین کے حوالے کر دوں گی. آج مائیں منتیں مانتی ہیں اللہ بیٹا دے دے، ڈاکٹر بنا دوں گی، انجینئر بنا دوں گی. ذرا غور کرو حضرت مریم کی ماں کو. حضرت مریم کی ماں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے آئے اللہ مجھے اولاد دے دے، میں تیرے دین کے راستے میں لگا دوں گی. اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نواز دیا. حضرت مریم کو ان کی جھولی میں ڈال دیا. حضرت مریم پیدا ہوئی. حضرت مریم کی ماں کہتی ہے اللہ میں نے تو بیٹا مانگا تھا، یہ تو نے مجھے بیٹی دے دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے مریم کی ماں ہم اس بچی کو بھی قبول کر لیتے ہیں. آئے مریم کی ماں ہمارے نزدیک یہ بچی بھی قابل قبول ہے. حضرت مریم پیدا ہو جاتی ہے. اب سوال یہ کون حضرت مریم کی کفالت کرے گا؟ سارے لوگ یہ چاہتے ہیں حضرت مریم کی کفالت کرے. قرآن دازی ہوئی، پرچی بنا کر کے ڈالا گیا. حضرت زکریا جو حضرت مریم کے خالو ہوئے ان کا نام نکلا، بار بار انہی کا نام نکلا. حضرت مریم کو حضرت زکریا کی کفالت میں دے دیا گیا. حضرت زکریا مریم کے کفیل ہیں، ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. حضرت مریم کے حجرے کے اندر داخل ہوئے، دیکھا بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں. سیب کا موسم نہیں سیب کا پھل رکھا ہے، انجیر کا موسم نہیں انجیر رکھے ہوئے ہیں، امرود کا موسم نہیں امرود ہے، یعنی بغیر موسم کے پھل ہے. حضرت زکریا نے ایک سوال کیا ان لکی ھذا، آئے مریم انگور کا موسم نہیں انگور کہاں سے آئے، سیب کا موسم نہیں سیب کہاں سے آئے. حضرت مریم نے جواب دیا قالت
من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ حضرت زکریا نے کہا، سوچا اپنے دل کے اندر، جب بغیر موسم کے پھل آ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے بغیر موسم کے اولاد کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ حضرت زکریا اللہ سے دعا کرتے ہیں، سورہ مریم اٹھاؤ، کافا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، اور آگے پڑھتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو بیٹے کی خوشخبری بھی دے دی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا، آئے زکریا ہم تجھے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تو حضرت مریم حضرت زکریا کی کفالت میں جوان ہو گئی ہے، اپنے حجرے کے اندر ہے، حضرت زکریا حضرت مریم اپنے حجرے کے اندر ہے۔ چلیے نہیں ہے کوئی بات نہیں، حضرت مریم اپنے حجرے کے اندر ہے۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں، سورہ مریم اٹھاؤ، انسان کی شکل میں آتے ہیں۔ حضرت مریم کہتی ہے، اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، خبردار وہیں پر رک جاؤ، خبردار آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور ان کے گریبان میں پھونک ڈال دیتا ہے، پھونک مار دیتا ہے۔ حضرت مریم سے کہتا ہے تم ماں بننے والی ہو۔ حضرت مریم کہتی ہے بھلا میں ماں کیسے بن سکتی ہوں، مجھے تو وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، آج تک مجھے کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں، لہٰذا میں ماں کیسے بن سکتی ہوں۔ میرے بھائیو، فرشتہ کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور ان کے پیٹ کے اندر حمل ٹھہر جاتا ہے۔ جب ان کے سینے کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، حضرت مریم کے پیٹ کے اندر حمل ٹھہر جاتا ہے، اور جب ڈیلیوری کا ٹائم ہوتا ہے حضرت مریم 2 میل تک بھاگتی چلی جاتی ہے، تقریباً 12-13 کلومیٹر تک۔ اور جب حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے، حضرت مریم علیہ السلام بڑی پریشان ہے، آئے اللہ کیا کروں، قوم والوں کو کیا جواب دوں گی، لوگ غلط غلط باتیں کریں گے، لوگوں کو کیا بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے مریم، جب کوئی تجھ سے اس بچے کے بارے میں سوال کرے تو یہ کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں نے خاموش رہنے کا روزہ رکھا ہے، اور اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ حضرت مریم چھوٹا سا بچہ عیسیٰ ابھی چھوٹے سے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کو لے کر کے اپنے گاؤں پہنچی، بستی پہنچی۔ ایک لڑکی کے لیے کتنے زیادہ پریشانی کا مقام ہے کہ ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اور لے کر کے گاؤں میں پہنچ رہی ہے، بستی۔ لوگوں نے دیکھا، کہنے لگے قالو، حضرت مریم سے کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، آئے ہارون کی بہن، ابھی ہارون کون ہے بتایا جاتا ہے کہ حضرت مریم کے بھائی تھے، یا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی جو ہارون تھے یہ انہی کی نسل سے تھی، تو ان کا ذکر ہے۔ بہرحال حضرت پہلے گاؤں والوں نے کہا آئے ہارون کی بہن، معلوم یہ چلا اگر بھائی بگڑا ہوا ہوتا ہے تو بہن بگڑتی ہے، اگر ماں باپ بگڑے ہوتے ہیں تو بچی بگڑتی ہے، اسی لیے بھائی کا نیک ہونا ضروری ہے، ماں باپ کا نیک ہونا ضروری ہے۔ یا اخت ہارون، آئے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ تو کوئی برا آدمی نہیں ہے، تیری ماں کوئی بدکار عورت نہیں ہے، تیرے خاندان کا ریکارڈ تو بہت اچھا ہے۔ آئے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا؟ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اشارہ کر دیا میں کچھ نہیں بولوں گی، اس بچے سے پوچھ لو۔ وہ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، آئے مریم یہ دودھ پیتا بچہ، یہ شیرخوار بچہ یہ بات کیسے کرے گا؟ وہ چھوٹا سا بچہ بول پڑتا ہے، کیا بول پڑا؟ حضرت عیسیٰ بول
الکتاب وجعلنی نبیا۔ اوہ لوگوں، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، میری ماں کو برا بھلا نہ کہو۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے، یعنی انجیل دی ہے، بائبل دی ہے۔ وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی زبان سے جو سب سے پہلا جملہ نکلا وہ یہ تھا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت عیسیٰ، آج حضرت عیسیٰ کے بارے میں دنیا کے اندر تین نظریے ہیں، تین نظریے۔ ایک نظریہ یہودیوں کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ولد الزنا ہیں، آپ حرام کی اولاد ہیں۔ آپ کی ماں نعوذ باللہ حضرت مریم نے اپنے منگیتر یوسف نجار کے ساتھ زنا کیا تھا، اور اسی زنا کے نطفے سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ لعنت اللہ علیہ، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، لعنت اللہ علیہ۔ تو یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ولد الزنا ہے، اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سن آف گاڈ ہے، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ کو بنانا یہ اللہ کے لیے اتنی بڑی گالی ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتی ان دعوا للرحمن ولدا، زمین پھٹ جائے، آسمان میں دراریں آ جائیں، زمین ادھر سے ادھر ہو جائے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی بڑی بات یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ آج یہی تو ہے میری کرسمس، آج نوجوان بھی میری کرسمس کا سٹیٹس لگا رہا ہے۔ کیا ہے میری کرسمس؟ میری کرسمس یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور وہ دنیا کے اندر تھے۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ، حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا گیا، نہ سولی دی گئی، بل رفعه اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا ہے، اور وہ دوسرے آسمان پر ہیں، اور قیامت سے پہلے دمشقی المنارۃ البیضاء پر ان کا نزول ہوگا۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ لیکن میری کرسمس یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اس دن پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یاد رکھو، میری کرسمس اتنا بڑا گناہ ہے، زمین پھٹ جائے، آسمان میں دراریں آ جائیں، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی بڑی بات یہ ہے ان دعوا للرحمن ولدا، کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ تعالیٰ کے لائے اللہ الصمد بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو مثال بنایا تمام مسلمانوں کی عورتوں کے لیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، حضرت مریم اکیلی ایسی خاتون ہے اللہ تعالیٰ نے جن کا نام قرآن کے اندر لیا ہے، کسی بھی عورت کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نہیں لیا ہے، صرف اور صرف حضرت مریم۔ یہ نکتہ ہے آپ لوگوں کو، صرف حضرت مریم کا نام لیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نیا سال آنے والا ہے، آج 23 تاریخ ہو گئی ہے، 25 یا 26 سال کو میری کرسمس منایا، 25 یا 26 دسمبر کو میری کرسمس منایا جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر ایمان لے کر کے آئے ہیں، ہم رسول پر ایمان لے کر کے آئے ہیں، اور ہماری شریعت ہمیں میری کرسمس منانے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہماری شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے لم یلد ولم یولد، اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا ہے۔ لہذا ہمارا عقیدہ یہ ہے حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بندے، اس کے رسول ہیں، حضرت مریم پاک اور صدیقہ کے بیٹے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر 4 طریقے سے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ ایک تو مرد عورت سے، جیسے ہم اور آپ ہیں، جب مرد عورت آپس میں ملتے ہیں تو نطفہ ٹھہرتا ہے، اور ہم سب جس طریقے سے پیدا ہوئے پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے بغیر ماں باپ کے پیدا کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کا نہ تو باپ تھا اور نہ۔ تیسرا طریقہ ہے بغیر ماں کے پیدا کرنا،
جیسے حضرت حوا کو کیا صرف اور صرف آدم سے، حضرت آدم کی پسلی سے بنایا. اور چوتھا طریقہ ہے بغیر باپ کے پیدا کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی ماں ہے، باپ نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے عیسیٰ ابن مریم کائنات کے اندر واحد حضرت عیسیٰ ہیں جن کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دو مردوں میں تو بہت سے لوگ کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں دو عورتیں کامل ہوئی ہیں، ایک حضرت مریم ہے اور ایک حضرت آسیہ ہے. تو میری ماں بہنوں پڑھو حضرت مریم کی زندگی کو، حضرت فاطمہ کی زندگی کو، حضرت عائشہ کی زندگی کو، حضرت خدیجہ کی زندگی کو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں چار عورتیں جنت کی عورتوں کی سزا، چار عورتیں کامیاب عورتیں ہیں. ایک خدیجہ بنت خویلد جو اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، ایک فاطمہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں، ایک حضرت آسیہ اور حضرت مریم. تو میرے بھائیوں یہ ہمارے سماج کا دوسرا پلر تھا، دوسرا حصہ تھا جسے ہم اور آپ خواتین کے نام سے جانتے ہیں، جسے ہم اور آپ خواتین کے نام سے جانتے ہیں. اگر سماج کو سدھارنا ہے ہماری ماں بہنوں کو اچھا بننا پڑے گا. جب ہماری مائیں بہنیں دیندار تھیں، ان کے پیٹ سے موسیٰ پیدا ہوئے، ان کے پیٹ سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا، ان کے پیٹ سے خالد ابن ولید پیدا ہوا، ان کے پیٹ سے محمد ابن قاسم پیدا ہوا. لیکن جب سے ہمارے گھروں کی خواتین بددین ہوئی، آج ہمارے گھروں کی خواتین، آج ہماری ماں بہنوں کے، آج ہماری خواتین سے میرے بھائیوں بددین پیدا ہو رہے ہیں، آج بددین پیدا ہو رہے ہیں. آج ضرورت ہے اپنے گھروں کی خواتین کو نیک بناؤ. آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی فصل اچھی ہو تو اچھا کھیت بھی ہونا چاہیے اور اچھا دانہ بھی ہونا چاہیے، تب آپ کی نسل، تب آپ کی فصل اچھی ہوگی. اسی طریقے سے اچھی نسل کے لیے دیندار عورت کا انتخاب کریے میرے بھائیوں. یہ چند باتیں ہیں، یہ چند باتیں ہیں اپنے سماج کی اصلاح کیسے کرنے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا ہے. اب میرے بعد ایک عالم اور بھی ہیں، سلفی صاحب کو بھی سننا ہے. آپ یہیں پر بیٹھے رہے میرے بھائیوں، کہیں نہ جائیں. آپ نہیں جانتے ہیں علماء کی قدر کیا ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے. کیوں؟ آپ کے سیمانچل کے اندر مدرسے بہت ہیں، علماء بہت ہیں. ذرا اس علاقے کے اندر جاؤ جہاں علماء نہیں ہیں.